محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور تقاضے کیا ہیں، اس حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی والے جملے سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ملے، وَبِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت ملے، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا تو انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا۔ اسلام مسرتوں کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر وہ حسن تھا کہ کائنات ساری حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہی مسکرا رہی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا، اور حضور کے وصال سے چند دن پہلے میری جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس تخیل کا اور رنگ میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے ہی دنیا مسکراتی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے، غمزدہ لوگ مسکراتے تھے۔ حضور کی خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں تھا کہ حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت تھی اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکراتے رہنا، خوشی کا اظہار۔ اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا۔ بارات نہیں لے کے جائی جاتی تھی، ولیمے کا حکم دیا۔ اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔ اچھا، اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں، لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے۔ ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا، اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو، آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا۔ کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک کی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے۔
آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں. آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو. اس کا اصل مزاج دیکھیں. مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں, جائز پیسوں سے پکائے. انہیں لائٹنگ لگوائی, کوئی منع نہیں. سارے محلے کو کھانا کھلایا, کوئی منع نہیں. بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے, تو بہترین مسلمان ہے. ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا, اس میں رقص کرنا, اس میں بھنگڑے ڈالنا, عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا, عورتوں کی مووی بنانا, یہ چیزیں ناجائز ہیں. تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی. جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے, سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں, وہ 100 کنال کے گھر میں رہے, اگرچہ سنت یہ نہیں, پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا, کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا. تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے. دیکھیں میرے بھائی, کسی بھی صحابی نے, بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ میرا درد ہے, میں درد سے اپنے دل کو, اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں. امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار, ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ. ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں. کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے, اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ, ختم بخاری, مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ, آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح, وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے, لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے, پوسٹر لگا کے, اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے, سیرت النبی کے جلسے, ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں. مجھے بتا میرے بھائی, میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے, پنڈی سے بلائے, تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے, اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی, اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا, پھر لنگر بھی پکا, کھانا بھی تو نے کھلایا, نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی, نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا, نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے, یتیم کو دے دینا چاہیے. درد کے ساتھ بات کر. سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں, پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت ہوتی ہے, پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے, وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے, عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا, صرف دستک دے رہا. او بھائی دیکھو, ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے, اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے. اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے. تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا. یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا. اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے, جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ. تیرا نہیں مجھے پتا, مجھے تیرا نہیں پتا, لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے, اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے.
وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے، رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا، تو نے دیا، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل، فضل بھی حضور۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز، یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے، بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں۔ بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک، یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صلی اللہ، یہ سب